اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی پیشانی کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بچ گیا، اور قیامت کے دن اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ حصول برکت کے لیے بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ سب کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک ہو۔ جو آج کی محفل کا جو موضوع ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین، انشاءاللہ عز و جل ان کی کچھ سیرت بیان کرنے کی کوشش کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہمارے مہمان عالم دین انشاءاللہ برمنگھم سے ماشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں یا لا چکے ہیں، انشاءاللہ پھر میرے بعد انشاءاللہ عز و جل وہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ اس میں چند باتیں ایسی بھی ہوں گی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ حضرت آدم کے فرزند عظیم رشک ملائکہ، حسن و جمال کے پیکر، نور الہی کے امین، جگر گوشہ عبد المطلب، خاتون آمینہ کے مثالی شوہر، اور میرے آقا علیہ السلام کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت جو 554 جو ہے عیسوی اس وقت ہوئی، آج سے کم از کم آپ یہ سمجھ لیں کہ 1600 سال تقریباً۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب نامہ یہ حضرت عدنان تک تو متفقہ ہے، اس کو سارے سیرت نگار مانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عدنان سے آگے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تک جو آپ کا شجرہ نسب لکھا گیا ہے، اس میں بہت سارے علماء کرام اور تفسیر نگار ہیں، اس کا اختلاف ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کنیت ابو محمد، نام عبداللہ اور لقب ذبیح اللہ تھا۔ بعض سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ آپ کا اصل نام عبد الدار تھا۔ جب حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے بدلے اونٹ بطور فدیہ دیے، اس وقت فرمایا یہ عبداللہ ہے، چنانچہ اس کے بعد آپ عبداللہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کے سب سے چھوٹے اور پیارے بیٹے تھے،
اور آپ دوسرے بھائیوں سے حسن و جمال کے لحاظ سے لسانی سے. ایک دفعہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے نظر مانی کہ اگر میں اپنے 10 بچوں کو نوجوان پالوں تو ایک لڑکے کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ذبح کر لوں. چنانچہ جب آپ کے 10 بیٹے جوان ہو گئے، اب آپ کی نظر کے افاق کا وقت آ گیا، نظر پوری کرنے کا وقت آ گیا. اپنی نظر کے سلسلے میں تمام لڑکوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اور تمام نے رضائے الہی کے لیے ذبح ہونے کے لیے لبیک کہا. ایسے ہونے چاہیے والدین کے فرما بردار کہ اگر والد صاحب کہیں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، لبیک، حاضر ہے. پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے ذبح کے مسئلے کو قرآن اندازی کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے. اور اسی تاریخی نظر کی وجہ سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ذبیح رکھا گیا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میں 2 ذبیحوں یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت عبداللہ کا بیٹا ہوں. آپ کا اصل نام عبداللہ تھا، لیکن آپ کی خوبیوں اور کمالات کی بنا پر لوگوں نے اور بھی نام رکھے ہوئے. چنانچہ اس سلسلے میں علامہ ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب لوگوں کے درمیان سے گزرتے تو لوگ آپ کی پیشانی میں چمکتا ہوا نور دیکھتے ہیں، اور اس وجہ سے اہل مکہ نے آپ کا مصباح الحرم، حرم کا چراغ رکھا. اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قدرت نے، اللہ تبارک و تعالی نے مثالی حسن و جمال عطا فرمایا. اسی وجہ سے بارہا عورتوں نے آپ کو وصال کی دعوت دی، لیکن اللہ تعالی نے آپ کو محفوظ رکھا. چنانچہ آپ کے حسن و جمال کی ایک جھلک اور حضرت آمنہ سے شادی کا معتبر واقعہ جو سیرت نگاروں نے اور محدثین کرام نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ کی حسن و جمال کی شہرت عام تھی، اور یہ شہرت ذبیحہ کے واقعے سے مزید عام ہوئی. جب یہ نظر مانی گئی اس سے مزید واقعہ یہ عام ہوئی. قریش کی عورتیں آپ کا احترام کرتی تھیں، لیکن اللہ تعالی نے آپ کو عفت و پاک دامنی کے پردے میں محفوظ فرمایا. اب اہل کتاب جو یہودی تھے، آپ کی صلب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کے آثار کو دیکھیں تو حسد اور عداوت سے کام لیتے. اور یہاں تک سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ بعض اوقات آپ کو شہید کرنے سے قصد سے مکہ مکرمہ کے راستوں میں عجیب و غریب آثار دیکھ کر نا امیدی کی حالت میں واپس بھی لوٹ گئے. یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی. وجہ کیا تھی کہ حسد تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مخالفت تھی. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بغرض شکار باہر تشریف لے گئے. دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب کی ایک جماعت ملک شام کی طرف سے آپ کو شہید کرنے کے قصد سے آپ کی طرف بڑھ رہی ہے. اب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد حضرت وہب بن مناف بھی اس میدان میں موجود تھے. انہوں نے خود دیکھا کہ اچانک غیب سے ایسے سوار ظاہر ہوئے جو اس دنیا کے نہیں دکھائی دیتے تھے، یعنی اس دنیا کے دکھائی نہیں دیتے تھے. اب انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع کرتے ہوئے اہل کتاب کو بھگا دیا، اور یعنی بھگانے کے بعد آپ کو گھر میں تشریف لے کے آئے. اچھا، یہ تمام عجیب و غریب واقعہ اپنے اہل خانہ کو سنایا تو اپنی لڑکی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت عبداللہ کے ساتھ کرنے کے سلسلے میں مشورہ کیا، اور پھر آپ کے ابو حضور کو پیغام بھیجا، اور اس طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ہے آپس میں نکاح کر دی گئی، شادی کر دی گئی.
اب جب نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدہ آمینہ کے ہاں منتقل ہوا تو زمین اور آسمانوں اور جنت میں خوشیاں منائی گئی. علماء کرام لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد جب حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت عبد المطلب نے پڑھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ تم فرشتوں کی صفوں میں سدرۃ المنتہا کے مقام پر اس کا اعلان کر دو. چنانچہ ارشاد الہی کی تعمیل کرتے ہوئے جب جبریل امین علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کی تعمیل فرما دی اور اپنی مشیت کو پورا فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ اپنے نبی کے بھیجنے کے سلسلے میں حق ہے. وہ بشیر ہے، وہ نذیر ہے، وہ نیکی کی دعوت دینے والا، برائی سے منع کرنے والا، اللہ کی طرف لوگوں کو رغبت دلانے والا اور امانت دار ہوگا. اور اس کے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ممالک میں ظاہر فرمائے گا. وہ تمام لوگوں کے لیے رحمت ہوں گے، وہ شرف و رضا کو پسند کرنے والے ہوں گے، برائی سے اجتناب کرنے والے ہوں گے. وہ ایک ایسا نور ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق آدم سے قبل تم پر منکشف فرمایا تھا. اس کا نام آسمانوں پر احمد ہوگا، زمین پر محمد اور جنت میں ابو القاسم. اور اس موقع پر فرشتوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و تقدیس اور تحمید اور تسبیح پڑھتے ہوئے حضرت جبریل کے اعلان کا جواب دیا، پھر اس کے بعد جنت کے دروازے کھول دیے گئے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے، حور و غلمان خوشی سے جھوم اٹھے. اسی طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طرح طرح کے عجیب و غریب خواب بھی آیا کرتے تھے. ایک رات آپ نے خواب دیکھا، پریشان خواب دیکھا. اب اس سے گھبرا کر اپنے والد ماجد عبد المطلب کے پاس گئے. جب چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے تو فرمایا، اے میرے بیٹے تم گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہیں پریشانی اور مصیبت سے محفوظ رکھے گا. جو تم نے خواب دیکھا ہے اس کے بارے مجھے اطلاع ہو گئی ہے. چنانچہ آپ نے اپنے خواب کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا، اے میرے باپ، میں نے خواب میں یہودیوں کی ایک جماعت کو دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں اور وہ یہودی بندروں کی شکل میں ہیں، گویا اپنے گھٹنوں پر جھکے ہوئے ہیں. وہ اپنی تلواروں کو حرکت دیتے ہیں، میری طرف اشارہ کرتے ہیں. جب میں ان کو ایسی کیفیت میں دیکھتا ہوں تو میں ہوا میں بلند ہو جاتا ہوں. بلندی کی حالت میں تھا کہ اچانک آگ کا نزول ہوتا ہے اور میں آگ دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتا ہوں. وہ آگ ان بندروں پر گرتی ہے اور ان کو جلا دیتی ہے. جب حضرت عبد المطلب نے فرمایا، میرے بیٹے تمہیں خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ہر برائی سے بچائے گا اور لوگ اس نور کے سبب جو آپ کی پیشانی میں ہے تجھ سے حسد کرتے ہیں. اے میرے پیارے بیٹے، خدا کی قسم اگر تمام زمین والے لوگ جمع ہو کر بھی اس نور کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو ختم نہیں کر سکیں گے. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیو، سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ہی بیٹا تھا. وہ بیٹا ایسا ہے جن کو آسمانوں میں احمد اور زمین پر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کے علاوہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور حضرت عبداللہ نے آمینہ کے علاوہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کسی اور سے شادی بھی نہیں کی. اسی طرح حضرت عبد المطلب کے تمام صاحبزادوں کا جو ذریعہ معاش تھا وہ تجارت تھا. حضرت عبداللہ نے بھی اسی پیشے کو اختیار فرمایا اور ایک دفعہ بغرض تجارت ملک شام تشریف لے گئے. واپسی پر جب سرزمین مدینہ طیبہ میں پہنچے تو شدید علیل ہو گئے. قبیلہ بنو نجار کے لوگوں نے بیمار پرسی کی. علالت روز بروز پکڑتی گئی حتیٰ کہ آپ بہت کمزور ہو گئے. قافلے کے لوگوں نے سرزمین مکہ مکرمہ پہنچ کر آپ کے والد محترم کو آپ کی بیماری کی اطلاع دی اور انہوں نے اپنے بڑے لڑکے حارث کو مدینہ طیبہ روانہ کیا. جب وہ پہنچنے سے قبل حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا.
اور سرزمین مدینہ طیبہ میں آپ کی تجہیز و تکفین اور تدفین عمل میں لائی گئی، اور وفات کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر صرف 18 سال تھی۔ اس کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 18 سال تھی، اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر یہ 20 سال تھی۔ کتنی چھوٹی عمریں تھی۔ اسی طرح میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ گرامی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی عیوب سے محفوظ خاتون، اور والد کا نام وہب تھا، اور آپ کے نسب نامے میں بھی کوئی ایسا فرد نہیں تھا جس نے کبھی برائی وغیرہ کا ارتکاب کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسب و نسب کے لحاظ سے یہ اشرف اور محترم تھے۔ زمانے قبل اسلام میں بدکاری، عیاشی، فحاشی اور دیگر جرائم عام تھے، لیکن اللہ تعالی نے جیسے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام عیوب سے محفوظ رکھا، ایسے ہی مادر مصطفیٰ حضرت خاتون آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی محفوظ رکھا۔ اور امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے میں حسب اور نسب کے اعتبار سے قریش میں افضل خاتون تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے تقریباً 7 مہینے بعد 12 ربیع الاول شریف میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرزمین مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 سال تک خوب دل بھر کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اور پرورش کا شرف حاصل کیا۔ ایک دفعہ حضرت سیدہ آمینہ حضور کو لے کر آپ کی ننیال سرزمین مدینہ طیبہ میں ملاقات کے گھر سے تشریف لائیں۔ 1 مہینہ وہاں قیام کیا، اور وہاں سے پھر مکہ کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں شدید علالت کا شکار ہو گئیں، اور سخت بیماری کے باعث سفر کی حالت میں ابوا مقام ابوا جو کہ مکہ اور مدینے کے درمیان ہے وہاں پر انتقال فرما گئے، اور اس سفر میں آپ کے ہمراہ آپ کی لونڈی ام ایمن بھی تھی، اور حضرت آمینہ کو مقام ابوا میں ہی دفن کر دیا گیا، اور ام ایمن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اٹھا کر آپ کو لے کر آپ کے دادے کے سپرد کر دیا۔ اب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابوا مقام پر دفن کیا گیا تھا، تو یہ جو مقام ہے یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، اور ہجرت کے 6 سال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر عمرہ کے گھر سے جب مکہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، جب آپ اس مقام پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کے لیے اجازت مل گئی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر انور کے پاس تشریف لے آئے، خوب روئے، صحابہ بھی روئے، اور آپ سے صحابہ نے رونے کی وجہ دریافت کی، تو آپ نے فرمایا مجھے میری والدہ کی یاد، میری والدہ کی محبت آ گئی تھی جس کی وجہ سے میں رو گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسی طرح یہ تھا مختصر سی سیرت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین مصطفیٰ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا والدین ایمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے اوپر جو روشنی ہے انشاءاللہ عز و جل ہمارے عالم دین انشاءاللہ عز و جل یہ فرمائیں گے۔ انشاءاللہ یہ انگلش اور اردو دونوں میں انشاءاللہ بیان، ان کے بیان سے انشاءاللہ ہم لطف اندوز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔